السلام علیکم عزیز طالبات، جماعت ہفتم میں آج اردو قواعد کا کام ہوگا۔ سبق ہمدردی جو ہم نے پہلے پڑھا اور اس کے الفاظ معنی اور مشقی کام بھی کیا اس کی پچھلی کلاس میں، آج لیکچر نمبر 16 میں ہم اس کے واحد جمع کا کام کریں گے اور قواعد کی تعریفات۔ واحد جمع یہاں سامنے آپ کے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ ٹائٹل پیج بنا کر واحد جمع کاپی میں قواعد کی کاپی میں اتاریں گے۔ میں واحد جمع پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مدد، امداد، ہم جولی، ہم جولیاں، مرض، امراض، دوا، ادویہ، خزانہ، خزائن، اس کا خزینہ بھی جمع ہو سکتی ہے، غذا، اغذیہ، ٹولی، ٹولیاں، جذبہ، جذبات۔ اسی طرح اب الفاظ متضاد پر آ جائیں، دیکھیں۔ درخواست، حکم، حاضر، غیر حاضر، بیمار، تندرست، پرہیز، بد پرہیزی، تازہ، باسی، سلجھنا، الجھنا۔ اب یہاں دیکھیے مرکب مترادفات، دور دراز، دکھ درد، سودا سلف، حشاش بشاش۔ یہ وہ مرکب مترادف ہیں جو آپ کے سبق ہمدردی میں موجود ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کتاب کے سوال نمبر 4 کی طرف۔ کتاب میں صفحہ نمبر 24 اور 25 پر آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 آپ نے نثر میں کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ سوال نمبر 3 آپ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد یہاں کچھ کالمز بنائے گئے ہیں اور اس پر کہا گیا ہے کہ ان جملوں پر غور کیجیے۔ اب آپ ان کالمز کو پڑھیے، کالمز میں دیے گئے جملوں کو پڑھیے۔ کالم الف میں لکھا ہے حکومت نے تعلیم مفت کر دی اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ کالم بے میں لکھا گیا ہے تعلیم مفت کر دی گئی، نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ کالم الف میں دیے گئے جملوں میں فاعل حکومت اللہ تعالیٰ موجود ہیں، جبکہ کالم بے میں دیے گئے جملوں میں فاعل موجود نہیں۔ پہلے کالم میں دیے گئے جملے فعل معروف کی مثالیں ہیں، جبکہ دوسرے کالم میں دیے گئے جملے فعل مجہول کی مثالیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ معروف اور مجہول کیا ہے۔ آپ نے پہلے 6 میں پڑھا ہوگا کہ فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کام کیا گیا ہو۔ تو اگر میں کہوں کہ میں نے خط لکھا، تو خط لکھنا کیا ہے؟ میرا فعل ہے، یعنی میرا کام ہے، اور لکھنا کیا ہے؟ میرا فعل ہے، کام ہے، اور خط جو لکھا گیا وہ مفعول ہے، اور میں جو خط لکھ رہی ہوں وہ فاعل ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر جملوں میں، ان جملوں میں یہ 2 جملے جو ہیں اس میں تو فاعل موجود ہے، یعنی کام کرنے والا تو موجود ہے، جیسے کہ حکومت نے تعلیم مفت کر دی۔ تعلیم مفت کرنا، مفت کر دی، یعنی کہ یہ کام کر دیا انہوں نے، مفت کر دی۔ اور کیا مفت کر دی؟ تعلیم مفت کر دی۔ اور کس نے کی؟ حکومت نے۔ تو یہاں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ قبول کرنا کیا ہے؟ فعل ہے، دعا مفعول ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں۔ اب یہاں پر کالم بے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم مفت کر دی گئی۔ تعلیم یعنی کہ یہاں پہ مفعول بھی ہے، اور مفت کرنا یعنی کہ یہاں پر کام بھی ہے موجود، فعل بھی ہے، لیکن یہاں فاعل موجود نہیں ہے۔ آپ غور کریں تو یہاں فاعل موجود نہیں، یعنی کام کرنے والا جس نے تعلیم مفت کی وہ موجود نہیں۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس جملے میں بھی مفعول اور فعل موجود ہے، جبکہ فاعل کام کرنے والا یعنی کہ جو دعا قبول کرتا ہے وہ موجود یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو فاعل کیا ہوئے؟ پہلے کالم الف میں حکومت اور اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ تو یہ جملے جس میں فاعل موجود ہو، یعنی کام کرنے والا موجود ہو، وہ جملے، وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ فعل معروف۔ ٹھیک ہے، اور جن جملوں میں فاعل یعنی کام کرنے والا موجود نہ ہو وہ مجہول ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب ہم جو ہے پہلے کاپی میں، قواعد کی کاپی میں یہ سارا الفاظ زد اور
بورڈ پہ جتنا بھی آپ کا کام ہے یہ سب کریں گے، اور اس کے بعد ہم فعل مجہول اور فعل معروف کی تعریف لکھیں گے۔ جی طالبات دیکھیے یہاں بورڈ پر فعل کی اقسام بلحاظ فاعل۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ قواعد کا کام آپ نے یہ سارا جتنا بھی واحد جمع، الفاظ زد اور مرکب مترادف تھا یہ سب آپ نے کیا۔ اس کے بعد آپ نے فعل کی اقسام بلحاظ فاعل کی ہیڈنگ تحریر کی۔ اس کے بعد فعل معروف اور فعل مجہول، یعنی فعل کی اقسام فاعل کے لحاظ سے دو ہیں، ایک تو معروف اور ایک مجہول، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف کیسے لکھنی ہے ہم نے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو معروف کہلاتا ہے۔ مثلا محمود نے خط لکھا، یہاں فاعل یعنی کہ کام کرنے والا محمود موجود ہے، اس لیے یہ معروف کا جملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو معروف ہمیں کیا پتہ چلا کہ معروف وہ فعل ہے جس میں فاعل موجود ہو۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو مجہول کہلاتا ہے۔ مثلا خط لکھا گیا، اب خط کس نے لکھا نہیں پتہ، یعنی فاعل موجود ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کون ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ مجہول ہوا۔ تو یہ ہم تعریف لکھنے کے بعد پھر اپنا کتاب کا یعنی کتاب پہ صفحہ نمبر 25 پہ سوال نمبر 4 کریں گے۔ سوال نمبر 4 میں دیکھ لیجئے کہ کیا لکھا ہے۔ یہاں پر بھی کالمز دیے گئے ہیں اور یہاں کالم دے کر بتایا گیا ہے کہ سوال نمبر 4 نیچے دیے گئے جملوں میں فعل معروف اور فعل مجہول، فعل معروف کو فعل مجہول اور فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کیجیے۔ آپ یہ والا کام اپنی کاپی میں قواعد کی کاپی میں کیجیے گا۔ جو جملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فعل معروف ہے اس کو مجہول میں بدلنا ہے، اور جو مجہول کا جملہ ہے اس کو معروف میں بدلنا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں، باقی کام آپ خود کریں گے۔ اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا، اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا۔ آپ یہ جملہ اتاریں گے، اس کے نیچے لکھیں گے بلو پین سے، یہ بلیک سے اتار کر بلو سے لکھیں گے کہ احمد نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا۔ اب یہ جملہ جس میں فاعل نہیں تھا مجہول تھا، اس کو ہم نے کس میں بدل دیا؟ فعل معروف میں بدل دیا۔ تو ہم نے کیا لکھا ہے؟ اس میں فاعل کا اضافہ کر دیا، اس نے کے بجائے ہم نے یہاں کیا لکھا؟ محمود نے یا احمد نے یا کسی کا بھی نام لکھ کر اس نے محمود نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا، تو یہ معروف میں بدل جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ آپ اس کو کیجئے، سوال نمبر 4 کو کیجئے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو کاپی بھی بتاؤں گی، کاپی میں کر کے خود سے بھی بتاؤں گی کہ کیسے کرنا ہے۔ جیسے چاول کی فصل کاٹی گئی، اب یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے چاول کی فصل کاٹی گئی، لیکن کس نے کاٹی؟ یہاں فاعل موجود نہیں ہے، تو اب اس کو معروف میں بدلنا ہے۔ آپ لکھیں گے کہ کسان نے چاول کی فصل کاٹی، ٹھیک ہے طالبات، یہ ہو گیا۔ یہ ہمارا قواعد کا کام ہے، قواعد کی کاپی میں ہوگا۔ اور سوال نمبر 5 ہم انشاء کی کاپی میں کریں گے۔ اس میں اس طرح کچھ کرنا ہے آپ کو، دیکھیے ان جملوں کی مدد سے کہانی ترتیب دیجیے۔ اب یہاں پر کچھ آپ کو اشارے دیے گئے ہیں، پوری کہانی نہیں ہے، اشاروں کی مدد سے آپ نے ایک کہانی تیار کرنی ہے۔ ایمن نے باغ میں کیریاں دیکھیں، اس کے منہ میں پانی ڈیش ڈیش ڈیش، وہ رہ نہ سکی جب مالک ہو، پھر ڈیش وہ کیریاں چھوڑ کر ڈیش، باغ کا کتا اس کو دیکھ کر ڈیش، اب تو وہ بے حد ڈیش اس زخمی حالت میں ڈیش۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح بن سکتی ہے، غور سے سن لیجئے، پھر آپ بھی اپنا کچھ ذہن استعمال کر کے اس کو کہانی کو بنائیے گا، ترتیب دیجیے گا اور انشاء کی کاپی میں اس کو کیجیے گا ضرور۔ سوال نمبر 5 کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ایمن نے باغ میں کیریاں دیکھی، اس کے منہ میں پانی بھر آیا، وہ رہ نہ سکی اور درخت پر چڑھ کر کیریاں توڑنے لگی۔ جب مالی کو آتا دیکھا تو وہ کیریاں چھوڑ کر درخت سے چھلانگ لگا کر اتری اور بھاگنے لگی۔ باغ کا کتا اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اب تو وہ بے حد گھبرائی اور ٹھوکر کھا کر زور سے گر پڑی، اتنی زور سے گری کہ اسے زخم آ گئے، اسے زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کہانی آپ کی ایک اچھی سی بن جائے گی۔ تو آپ یہ کوشش کر کے سوال نمبر 4 قواعد میں اور سوال نمبر 5 انشاء میں، انشاء کے حصے میں آپ کریں گے، اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کیا، لیکن پہلے آپ لوگ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں، باتیں اور سارا مشقی کام اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔